سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماری کو زائل کرتا ہے۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح ایک سیب کھا جائیں۔ روزانہ نہار منہ ایک لہسن کا جوا کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے چھوٹی سی ادرک چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھانے سے زندگی بھر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے، اس کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں لازمی کریں۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 70 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کریں، اس سے آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے پر رونق بنا دیتا ہے۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے جان کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے اور اس سے فالج کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سفید پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو۔ دھوپ میں نکلنے سے اگر رنگ کالا ہو جائے یا پھر داغ دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ کھانے کے 2 گھنٹے تک مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو سادے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ انگور کا رس لگانے سے چہرے پر دھوپ کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ انگور کا رس چہرے پر ملیں، دھوپ کا اثر چہرے پر نہیں ہوگا۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں کے تلووں پر مسل دیں، آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، بار بار پیشاب تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ کلونجی کے 5 دانے زبان پر رکھ کر انہیں چوس لیجئے اور کچھ دیر بعد پانی کے ساتھ نگل لیجئے۔ 1 ہفتے میں وزن تیزی کے ساتھ کم ہونے لگے گا اور شوگر میں کمی ہوگی۔ دانت کھٹے ہونے لگیں تو بادام کھا لیا کریں، دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر لی جائے، نہ تو کمر کا درد ہوگا، نہ ہی جوڑوں کا درد ہوگا اور نہ ہی آپ کا سر درد کرے گا۔ جلدی بڑھاپا بھی نہیں آئے گا اور آپ کو پرسکون نیند بھی آئے گی۔ نہار منہ کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائیں تو اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس مسل دو، ضدی داغ کپڑے سے اتر جائیں گے۔ ہلدی کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو تو گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جو روزانہ ادرک کا ایک ٹکڑا کھا لیتا ہے وہ کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں کبھی دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔
آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکر قندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ شکر قندی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی بیماری ہو جاتی ہے۔ باورچی خانے کے دروازوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے آپ کے کچن سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ پیاز کے ساتھ جو کی روٹی کھانے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگاؤ، آنکھوں کے حلقوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن تندرست رہتا ہے۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کے اوپر شہد ڈال کر کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے غرارے کریں۔ پانی پی کر سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ 5 چیزیں آپ کو بیمار اور پریشان کر سکتی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، دین سے دوری اختیار کرنا، کھانا زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور لوگوں سے زیادہ میل جول رکھنا۔ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اس سے آپ کے گھر میں کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے چائے مت پئیں، یہ آپ کی نیند کو متاثر کر سکتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ گرم چائے پینے سے گلے کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ مثانہ کمزور ہو سکتا ہے۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے زندگی بھر کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ ایک انار کھانے سے دل کو 40 دن تک فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کرو، وزن بڑھا سکتے ہو۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ جس انسان میں خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی بنا کر کھائیں۔ بکری کا دودھ سرسوں کے آئل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، بال جلدی لمبے ہوں گے۔ سر درد کی پرابلم ہو تو پالک کھانے سے آپ کا سر درد مزید بڑھ جائے گا۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ محنت والا کام کرنے سے قبل زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ابلے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہوتی ہے۔ چاولوں کو ابال کر کھا لینے سے آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ جن احباب کا معدہ کمزور ہو جائے وہ افراد انگور کا زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے سے بال سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو ناشپاتی کھایا کرو۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دینا بہت مفید رہتا ہے۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو یہ تمہارے اندر طاقت کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ فوراً پھل وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دو۔ رات کے وقت نیم گرم پانی سے نہانے سے گرمی کے دانے نہیں نکلتے، نہ ہی خارش ہوتی ہے۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا، دل صحت مند رہے گا۔ اگر آپ بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں
تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگائیں۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو کیلے کھاؤ۔ بالوں کو شیمپو کرنے سے قبل انڈا لگا دیں۔ چہرے پر لیموں رگڑنے سے سیاہی کا داغ اتر جاتا ہے۔ کالا نمک چاٹ لینے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ چقندر دماغ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے آنکھیں وقت پر کھل جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے آپ کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لینے سے خراب گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ بدن کو صحت مند رکھتا ہے۔ چہرے کے ایسے بال جو شخصیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، ان پر پھٹکڑی پانی میں ملا کر مساج کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ دلیا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ جہاں دیمک کا خطرہ ہو وہاں نیم کے پتے رکھو۔ جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے یا پھر ہڈیوں میں درد کی پرابلم ہو تو ہڈی والا گوشت چپاتی کے ساتھ کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ نکارا ہو جاتا ہے۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال دو، سر درد میں آرام ملے گا۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، سرسوں کا تیل استعمال کریں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کانوں میں ڈالا جائے تو کان کا درد بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم تیل سرسوں کا کر کے بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر سو جاؤ۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ 90 سال تک نہیں ہوگا۔ کانوں کا بہرا پن جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ کمر کے موہروں میں درد ہو تو 5 دانے دار چینی اور 5 لونگ 1 گرام خشک ادرک کا پاؤڈر مکس کر کے ہفتے تک روزانہ استعمال کریں۔ کمر اور موہروں کا درد ختم ہو جائے گا۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخواں پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اسے اٹھا کر فوراً کھا لو۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ استعمال کروائیں۔ اچھی خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ کچے انار کا جوس پی لو، چربی کم ہو جائے گی۔ مسواک کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مرچ مسالے استعمال کرنا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ گھٹنوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھ لیں، درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ اس سے سانس کی بیماری کبھی نہیں ہوگی اور آپ کے جسم میں طاقت بڑھ جائے گی، کمزوری دور ہوگی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھا لو، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے ہونٹ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور گردے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ قبض ختم کرنے کے لیے چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو۔ بخار کے مریض افراد کو بکری کا دودھ پلائیں، بے حد فائدہ ہوگا، جلدی بخار اتر جائے گا۔ پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے مٹی کا تیل سوراخوں میں ڈالنے
جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہے وہ سدا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ تیز بولنے والے اکثر دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو اور کم کھانا کھایا کرو۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالیں، چاول کھلے کھلے بن جائیں گے۔ روٹی اور چاولوں کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں، اس سے آپ خوبصورت اور جوان نظر آئیں گے اور آپ کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی اور اس سے وزن بھی کم ہوگا۔ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے اور خراب گلا ٹھیک ہو جاتا ہے، آواز سریلی ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھانے سے زندگی بھر آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ بالوں میں خشکی ہو تو بالوں میں ٹماٹر کا رس لگائیں، اس سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہیں گے۔ اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہے تو آپ میتھی کے بیج کھا لیں۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو تو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ زیادہ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھ لو، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کے پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ شوگر والے مریض اپنی ٹانگیں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم 1 بار نیم کے پتوں والے پانی سے لازمی دھویا کریں۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ آم کھانے کے بعد لسی کا استعمال لازمی کیا کریں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نیم کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کمزور لوگ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو ناشتے میں کھیرے کے ساتھ کھجور کھا لیا کریں۔ لسی پینے والے کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر پیشاب رک رک کر آنے کی پرابلم ہو تو اس کے لیے گنڈیریاں چوس لیا کریں۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کا مساج کرو، پاؤں کا درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ اگر بچوں اور جوانوں کو شہد ملا کر مکس کر کے استعمال کرایا جائے تو یہ جسمانی قوت اور دماغ کی قوت کے لیے لاجواب ہے۔ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لو، لیکوریا کے مرض سے نجات ملے گی۔ اخروٹ کا استعمال فالج میں مفید رہتا ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے 100 سال ہی عمر کیوں نہ ہو جائے۔ کھٹی چیزوں کا رس بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اخروٹ انسانی صحت کے لیے لاجواب تحفہ ہے۔ بدہضمی یا بھوک کی کمی ہو جائے تو آدھا چمچ سفید زیرہ صبح شام پانی کے ساتھ کھا لو۔ ناشتے میں سبزی کا سالن کھانے سے آپ ذہنی پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد ڈال کر پی لیا جائے تو دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ پیشاب زیادہ آنے لگے تو ہریڑ کا مربع استعمال کرو، اس سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پیلے رنگ کا پخانہ آ جائے تو بدن میں پانی کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ جو انسان آنکھوں میں سرما ڈال کر سوئے، اس سے بینائی ہمیشہ کے لیے تیز رہتی ہے۔
پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور ایک لائک کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔